مکہ کی پہاڑی کے اس پتھر کو جانتا ہوں جب مکہ کے لوگ آپ کے دشمن تھے، آپ کے قتل کے منصوبے بن رہے تھے، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا تھا، آپ کے ساتھ بات کرنے پر پابندیاں لگائی جا رہی تھی، آپ کے اوپر کوئی سلام نہیں کہتا تھا، فرمایا میں اور اللہ کا نبی جب پہاڑ کے اس پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، یہ پتھر بول کے کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر آپ پر پتھر کا سلام۔ میرے محترم بھائیوں، بے جان چیزیں، وہ واقعہ بڑا معروف ہے کہ ابو جہل اپنے ہاتھ کے اندر، مٹھی کے اندر کوئی کنکر لے کر آپ کے پاس آ گیا، کہتا ہے اے محمد سنا تو بڑی غیب کی باتیں بتانے والے اور قرآن کے پیغام پہنچانے والے، آسمان سے رابطہ کرنے والے، بتاؤ کہ میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا میں بتاؤں یا کیا ہے، یا تیری مٹھی کے اندر چیز خود بول کے بتائے کہ میں کیا ہوں؟ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کا معجزہ۔ اس ظالم نے اپنے ہاتھ کے اندر جو کنکر اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اے ابو جہل تو انسان ہو کر، ذی شعور ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر اس ہستی کو نہیں جانتا، ہم پہاڑوں کے پتھر اس نبی کو جانتے بھی ہیں، اس نبی کو مانتے بھی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تو بے جان چیزیں تھیں۔ ممبر رسول کی بات مشہور ہے کہ جب آپ نے ممبر تبدیل کیا تو ممبر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر نے اس کھجور کے تنے کو حوصلہ دیا کہ تو رونا، اللہ اکبر۔ اور جس لاٹھی کو پکڑ کر میرے نبی خطبہ دیا کرتے تھے، جب لاٹھی کو تبدیل کیا تو لاٹھی نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، بے جان چیزوں کی آپ سے محبت کی اتنی مثالیں ہیں کہ اللہ کی قسم رات بیت جائے گی واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ اسی عالم کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے بازار کی طرف گئے، آگے کافر گماشتے کھڑے تھے، ابو جہل کے گماشتے کھڑے تھے، چیلے کھڑے تھے، مشرکین کے سردار کھڑے تھے۔ انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، اتنا زود و قوم کیا، اتنا مارا کہ آپ کی ناک کی ہڈی مبارک ٹوٹ گئی، آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو لوگوں نے اٹھایا اور ان کے گھر لے جا کر آپ کی ماں کی جھولی کے اندر ڈال دیا، چہرہ آپ کی ماں کی جھولی کے اندر تھا، ماں کے آنسو زاروں کے دار ابوبکر صدیق کے چہرے کے اوپر پڑے، آپ کی آنکھ کھلی، فرمایا ماں کیا ہوا؟ فرمایا ظالموں نے ابوبکر تیری ناک کی ہڈی توڑ دی۔ فرمایا جاؤ کسی طبیب کو بلاؤ، کسی حکیم کو بلاؤ، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، ابوبکر کا علاج کرواؤ۔ فرمایا اماں جان مجھے کسی طبیب کی ضرورت نہیں، مجھے کسی حکیم کی ضرورت نہیں، مجھے دو بندوں کا سہارا دے دو اور مجھے اٹھا کر میرے نبی کے چہرے کا دیدار کروا دو، ابوبکر صدیق کے سارے دنیا کے دکھ ختم ہو جائیں۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کہ صدیق کے نگاہ اور دل کے اندر، صدیق کے خانہ نہاں کے اندر، صدیق کے دل و دماغ کے اندر، صدیق کے عقیدے اور فکر کے اندر، صدیق کے شب و روز کے اندر، صدیق کے خلافت و نیابت کے اندر
صدیق کی امامت کے اندر، صدیق کی امامت کے اندر اللہ کے نبی محمد کی محبت کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مدینے کے اندر اللہ کے رسول تشریف لے گئے، آپ کی ناقہ، آپ کی اونٹنی چل رہی ہے، بڑے بڑے انصار، بڑی بڑی حویلیوں والے، بڑے بڑے چوپالوں والے، بڑے بڑے دروازوں والے، بڑے بڑے گیٹوں والے، بڑے بڑے سرمایہ رکھنے والے، ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ کاش اللہ کا نبی میری حویلی میں آ جائے، میرے محل میں آ جائے، میرے دربار میں آ جائے، میرے گھر میں آ جائے، میری چوپال کو رونق بخشے۔ اللہ کے رسول کہتے میری اونٹ کی مہار کو چھوڑ دو، میری اونٹنی اپنی مرضی کے ساتھ نہیں بلکہ وہاں جائے گی جہاں آسمان کا رب چاہے گا، یہ وہاں ٹھہرے گی جہاں اللہ کی مرضی ہوگی، یہ اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے جائے گی۔ چلتے چلتے اونٹنی گئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر اترے، سیدنا ابو ایوب انصاری کی آنکھوں میں آنسو آگے، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا کہ تیرا گھر کتنا خوش نصیب ہے کہ جس گھر کے اندر اللہ کی مرضی کے ساتھ میرے نبی محمد کی اونٹنی آ گئی۔ اور میں اے اللہ کے رسول، میرا گھر دو منزلہ ہے، ایک زمین کی منزل اور ایک بالا خانہ، بتائیں آپ کس منزل پر رہنا پسند کریں گے؟ آپ کہاں قیام فرمائیں گے؟ پیارے حبیب نے کہا کہ میں نیچے گراؤنڈ فلور کے اندر گزارا کروں گا، میں یہاں رہوں گا۔ ابو ایوب انصاری اپنے بچوں کو لے کر، اپنے خاندان کو لے کر بالا خانے پر چلے گئے۔ جاؤ اللہ کی قسم، تاریخ حشام کو اٹھا کے دیکھو، ابن حشام کو اٹھا کے دیکھو، تاریخ گواہ ہے، تفسیر گواہ ہے، اللہ کے نبی کی سیرت گواہ ہے کہ ابو ایوب انصاری ساری رات اپنے بچوں کو، خاندان کو لے کر دیواروں کے ساتھ چپک گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نبی نچلی منزل کے اندر ہے، کہیں میرے قدم کے نیچے میرے نبی محمد کا وجود نہ آ جائے۔ میرے محترم بھائیوں، ان کے ادب اور احترام کی کیا بات ہے۔ انصاری صحابہ، غربت کا عالم، اپنا بھی بوجھ، مہاجرین کا بھی بوجھ، اور قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں پڑی، اللہ کے نبی کے پاس گئے، وفد بنا کر کہنے لگے چلو اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں کہ اللہ بارش کو نازل کر دے، فصلیں اگائے، کھجوریں لگ جائے، کوئی دال دلیا ہمارے لیے بھی آ جائے۔ چلو اللہ کے پیارے حبیب کے پاس جا کر بارش کی دعا کرتے ہیں۔ ایک پورا ڈیلیگیٹ تشکیل کیا گیا، وفد تشکیل کیا گیا، اللہ کے پیغمبر کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے پیغمبر یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، یہ شکوہ، یہ گلہ، دعا کرے اللہ بارش کو نازل کر دے۔ کمال کی تربیت کی میرے نبی نے، فرمایا میرے صحابہ جاؤ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، انصاریوں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، کچھ لمحے کے بعد آپ اپنے رب سے جو بھی دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ غور کریں، میں اس روایت پہ غور کرتا رہا کہ اللہ کے نبی چاہتے تو دعا کرتے اور اللہ بارش نازل کرتا، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن آپ کو تربیت مقصود تھی کہ دیکھتے میرے صحابہ اپنے اللہ سے مانگتے کیا ہیں، غریب، نادار، مفقود، مفلوک الحال، اور بھوک، پیٹ کے اندر بھوک، آسمان سے کیسا نہیں، زمین کے اندر کوئی فصل نہیں، کوئی سبزی نہیں، کوئی دانہ دنکا نہیں۔ انصار صحابہ ایک طرف اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے بات سنو، بڑا سنہری موقع ملا ہے، اللہ کے نبی نے گارنٹی وارنٹی دی ہے کہ جو بات کہو گے اللہ تمہاری بات کو قبول فرمائے گا، جو دعا کرو گے اللہ
تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا. جو التجا کرو گے اللہ تمہاری التجاؤں کو قبولیت فرمائے گا. کہنے لگے دنیا تو باقی گزر گئی، کچھ گزر گئی، کچھ باقی ہے. چھوڑو دال دنکے کو، چھوڑو کھجوروں باریوں کو، چھوڑو فصلوں نسلوں کو. آؤ اپنے رب سے دعا کریں کہ یا اللہ جس طرح تو نے دنیا میں اپنے نبی کا ساتھ عطا فرمایا ہے، یا اللہ تو جنت کے اندر بھی ہمیں اپنے نبی کا ساتھ عطا فرما. اللہ اکبر. یہ میرے نبی کے صحابہ، ان کی زندگی کی پریفرنس، ان کی زندگی کی ترجیح فصلیں نہیں تھی، ان کی زندگی کی ترجیح جاب بزنس نہیں تھا، ان کی زندگی کی ترجیح دکان مکان نہیں تھا، ان کی زندگی کی ترجیح مرلہ مربع نہیں تھا، ان کی زندگی کی ترجیح ڈالر پاؤنڈ نہیں تھا، ان کی زندگی کی ترجیح درہم و دینار نہیں تھا. اللہ کی قسم ان کی زندگی کا محور اور مقصد اگر کوئی تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. ابو داؤد شریف کے اندر واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی وضو کرنے لگے. ایک صحابی آیا. اللہ اکبر. صحابی آیا آپ کے پاس آیا. کہتے ہیں اللہ کے نبی آج میں بڑا پریشان ہوں. فرمایا تو کیوں پریشان ہے؟ ہم بھی بڑے پریشان ہیں. پاکستان کے 25 کروڑ مسلمان بڑے پریشان ہیں، لیکن ہماری پریشانیاں اور ہیں، صحابہ کی پریشانیاں ہی اور ہیں. ہماری محبتیں اور ہیں، ان کی محبتیں اور تھیں. فرمایا اللہ کے پیارے حبیب میں بڑا پریشان ہوں. فرمایا تو کیوں پریشان ہے؟ فرمایا میں اس لیے پریشان ہوں کہ ہمیں دنیا میں اگر کھانے کو کچھ نہیں ملتا، پانی پینے کو پانی نہیں ملتا، ہم بھوک کے پیٹ کے ساتھ، پیاسی رگوں کے ساتھ جب آ کر آپ کے چہرے کا دیدار کر لیتے ہیں، اللہ کی قسم ہماری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، ہماری پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر میں آج بڑا پریشان تھا. فرمایا تو کیوں پریشان ہے؟ کیا فکر تھی صحابہ کی. اللہ اکبر. ایسے ہی اللہ نے نہیں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایسے ہی اللہ نے ان کو زندگی کے اندر جنت کے ٹکٹ نہیں دے دیے. فرمایا میں اس لیے پریشان ہوں کہ آپ تو سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، سید ولد آدم ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں، تمام کائنات کے سردار ہیں. جب اللہ جنت دے گا تو آپ کا محل تو بہت بڑا، بہت میرے محل سے دور، میری جنت سے دور ہوگا. ہم دنیا کے اندر جب چاہتے ہیں آپ کا دیدار کر لیتے ہیں. آج میں اس لیے پریشان تھا کہ جب جنت کے اندر آپ مجھ سے بہت دور ہوں گے، میں بہت نیچے ہوں گا، میں جنت کے اندر آپ کا دیدار کیسے کروں گا. اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک کام تو کر، ایک کام میں محمد کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تو میرے ساتھ وعدہ کر، تو سجدے زیادہ کرے گا، تو نوافل زیادہ پڑھے گا، تو تہجد کا اہتمام کرے گا، تو اشراق کے نفل پڑھے گا، تو سنتیں پڑھے گا، تو اللہ کا ذکر کرے گا. اور میں محمد وعدہ کرتا ہوں میں تیرے لیے دعا کروں گا، تیرے نفل ہوں گے، تیرے نبی کی دعائیں ہوں گی. اللہ تجھے ایسی جنت نصیب کرے گا کہ اس جنت کا ایک کھڑکی اللہ کے نبی کے محل کے اندر کھلے گی. تو جب جائے گا اللہ تجھے میرا دیدار نصیب فرمائے. میرے محترم بھائیو، ہم اپنے نبی کو مانتے ضرور ہیں لیکن اپنے نبی کو جانتے نہیں. ہم اپنے نبی کو مانتے ضرور ہیں کہ محمد رسول اللہ، لیکن ہمیں اپنے نبی کا تعارف نہیں
سعد بن ابی وقاص، آخری واقعہ، سعد بن ابی وقاص احد کے میدان کے اندر آپ کے چہرے کا جب کافر نے تلوار ماری، اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر گر پڑے اور آپ نے اللہ اکبر، حضرت سعد کھڑے ہوئے، حضرت سعد تیر چلانے لگے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ سعد تیر چلا رہے ہیں، سعد تیر چلاؤ، پیارے پیغمبر نے فرمایا اے سعد تیر چلاؤ، تیر چلاؤ، محمد کے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں عام طور پر ہم کہتے تھے اللہ کے رسول کو کہ اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ نبی پر قربان ہو جائیں، لیکن میرے علم کے مطابق دو صحابہ ایسے ہیں جن کو میرے نبی نے یہ شرف بخشا، جن کی قربانیوں کی بنیاد پر، جن کی ہجرتوں کی بنیاد پر زبیر بن عوام کو اور سعد بن ابی وقاص کو رضی اللہ عنہما فرمایا سعد تیر چلاؤ، محمد کے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں۔ فرمایا میرا تو سینہ چوڑا ہو گیا، میرا تو مراد اب ہو گیا، میں تو آسمان سے باتیں کرنے لگا، میری تو زندگی کے اندر جیسے جان آ گئی۔ فرمایا میں نے اور تیر چلایا، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، فرمایا اے سعد تیر چلاؤ، تیر چلاؤ۔ فرمایا یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں زندگی بھر سعد بن ابی وقاص کے نشانے کو کبھی خطا نہ کرنا۔ اللہ اکبر، نشانے کو کبھی خطا نہ کرنا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سے پیارے پیغمبر نے مجھے یہ دعا دی تھی اس وقت سے لے کر میری آخری جنگ تک میں جتنے تیر چلاتا تھا اللہ اتنے کافروں کو مرواتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایرانی میزائلوں کی طرح نہیں ہے، ایرانی میزائل ہمیشہ ہی چلتے ہیں، وہ پتہ نہیں کس چیز کے توڑی کے بنے ہوئے ہیں، کس چیز کے ہیں، پہلے 400 چلائے، اب جناب 200 چلائے، نہ پہلے کوئی یہودی ملا نہ اس دفعہ کوئی یہودی ملا ہے۔ اور اللہ کے بندوں کہتے ہیں نہیں ہماری نیت ٹھیک ہے، بھئی نیت ٹھیک ہے تو اپنی فوج کی حماس سے ٹریننگ کرواؤ، تربیت کرواؤ۔ فرمایا سعد تیر چلاؤ، ایسا میں رب سے دعا کرتا ہوں تو نبی کا دفاع کر رہے، اللہ تیرے تیر کے نشانے کو کبھی خطا نہیں کرے گا۔ اور تیسری مرتبہ فرمایا میں تیر چلانے لگا، پیارے پیغمبر نے میرے لیے کیا دعا فرمائی؟ فرمایا یا اللہ میں تجھ سے تیرا نبی دعا کرتا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص کی دعا کو کبھی رد نہ کرنا۔ فرمایا اس کی دعا کو کبھی رد نہ کرنا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم جب سے نبی نے مجھے اس دعا سے مشرف بخشا، فرمایا اس وقت سے لے کر مرتے دم تک اللہ نے میری دعا کو کبھی ضائع نہیں کیا، میری دعا کو کبھی ضائع نہیں کیا۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے، خدا کا رسول بس نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وما علینا الا البلاغ المبین۔